الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ آپ تمام احباب حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرما ہے، اور ہمارے لیے اس سے بڑی اور کوئی سعادت کی بات نہیں کہ ہم لبیک کے کارکن ہیں۔ اس دنیا میں قرب و جوار اوپر سے لے کر نیچے تک آج جس کسی کے لیے اتنی محنت کی جا رہی ہے، اقتدار کو بچایا جا رہا ہے، صدر، وزیر اعظم، وزیر، مشیر، جنرل، سیکرٹری، پھر ڈی پی او، ڈی سی او، کمشنر، اوپر سے لے کر نیچے تک اگر ساری کرسیاں ملا لی جائیں، لیکن اس دنیا میں جو سب سے بڑی اس وقت کرسی ہے وہ غلامی رسول کی کرسی ہے۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام کی غلامی سے بڑھ کر خدا کی قسم نہ کوئی ڈیزگنیشن ہے، نہ کوئی عہدہ ہے، نہ کوئی آنر ہے، نہ کوئی کرسی ہے۔ اگر سب سے بڑا کوئی عزت مرتبہ مقام ہے تو وہ حضور کی غلامی ہے۔ اصل میں جو اوپر بیٹھے نا حاکم زمانہ اور یہ یہودوں کے ایجنٹ، ان کو ہو گئی تھی بھول۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ مولوی ہی تو ہیں، اور سانو لبیک والے نے کہتے سن مولوی ہی تو ہیں۔ اور جدو سی گئے نا فیض آباد عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، تو اس وقت کا وزیر داخلہ احسن اقبال اور پریس کانفرنس اس نے کی آپریشن سے کچھ گھنٹے پہلے، اس نے کہا جناب یہ تو کوئی اتنی زیادہ بندے نہیں ہیں، ہم نے 30 منٹ کے اندر فیض آباد خالی کروانا ہے۔ بندے نے سوال پوچھا میڈیا والے نے، اس کہا جناب آپ کے نزدیک یہ کون لوگ ہیں؟ طنزیہ انداز میں وہ بولا، اس نے کہا مولوی ہی تو ہیں۔ اس نے کہا اچھا کتنے مولوی ہیں؟ اس کہا جی بندہ 150۔ اگلا سوال یہ ہوا جناب آدھے گھنٹے کے اندر فیض آباد آپ نے خالی کروانا ہے، مولوی ہی تو ہیں اور بندہ ہے 150، تو کتنی نفری آپ نے ان کو بھگانے کے لیے، گرفتار کرانے کے لیے آپ نے لگائی؟ تو اگوں نے شرمندہ ہو کے بولیا، اس کہا جی 15,000۔ یعنی مولوی ہی تو ہیں، تو ایک مولوی نو پکڑن واسطے 100 بندہ کلیشن کوفہ والا، لیکن پھر دنیا اس چیز کی گواہ ہے جدو 15,000 کلیشن کوفہ والے چلے تو مولویوں نے خالی ہاتھ ان کو بگایا کہ نہ بگایا؟ یہ مولوی کی طاقت نہیں، یہ دین اسلام کی طاقت ہے۔ آدھے گھنٹے کے اندر چلے تھے فیض آباد بند کرانے، یقین کریں کہ آدھے گھنٹے کے اندر پورا پاکستان بند ہوا کہ نہ ہوا؟ اور پھر حضور کے غلام بیٹھ کے لبیک کا نعرہ لگایا کہ نہ لگایا جی؟ اس واسطے یاد رکھو، ایک نگاہ کے ساتھ، ایک لاٹھی کے ساتھ سارے مولویوں کو نہیں آنکا جا سکتا۔ انہاں دا واہ پیا ہونا مولویاں دے نال جو ایک وزارت کی کرسی کے اوپر جنہوں نے ایمان بیچ دیا، انہاں دا واہ پیا ہونا مولویاں دے نال جڑے 2، 4، 5 لاکھ دی گرانٹ ہوتے جو بندے اپنے ایمان بیچ گئے، انہاں دا واہ پلہ پیا ہونا مولویاں دے نال اور جنہوں نے اوقاف کی خطابت کے اوپر اپنے عقیدہ ہی بیچ دیا۔ اوقاف کی خطابت کیا ملی؟ 15,000 کی نوکری، 14واں سکیل، عقیدہ ہی نے بیان کیا، کہتے ہیں نہیں اب کیا ہے، اپنا چھوڑو مت تو کسی کا چھیڑو مت۔ خدا کی قسم یہ بول اسلام کی ہے ہی نہیں ہے۔ جتنے بھی مسلمان حضور کے غلام گزرے، بتاؤ جی اگر یہ عقیدہ ہوتا صحابہ کا تو پھر صحابہ مکہ چھوڑتے، صحابہ مدینہ کی ریاست چھوڑ کر 36 لاکھ مربع میل کے اندر کافروں کو گرا کر آقا و مولا کے سربلندی والا دین کا جھنڈا اوپر چڑھاتے جناب۔ یہ تو عقیدہ کسی کا ہے ہی نہیں۔ اگر یہ عقیدہ ہوتا تو حضرت خالد بن ولید بڑی بڑی سپر پاوریں گراتے۔ اگر یہ عقیدہ ہوتا حضرت حیدر کرار کا تو پھر مرب کے سامنے کھڑے ہو کے جاتے۔ پھر آقا و مولا 74 جنگیں فرماتے۔ یہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ کفر کی طرف سے جملہ آیا، ٹھیک ہے، کہ اپنا چھوڑو مت، کسی کا چھیڑو مت۔ صحابہ سے تو آقا و مولا کا دامن رحمت کوئی نہیں چھڑا سکتا تھا۔ تو پھر بڑے بڑے جو صحابہ نا، بڑے بڑے صحابہ، بتائیں جی کتنے صحابہ کے مدینہ پاک کے اندر قبریں ہیں؟ چائنا میں آئے حضرت حضور علیہ السلام کے ماموں حضرت سعد بن ابی وقاص، جنہوں نے پہلا تیر دین اسلام کی حفاظت کے لیے آپ نے چلایا۔ حضور فرماتے سن کہ اگر کسی دا اتنا سونا ماما ہے تو وہ بھی میری نگاہ کے سامنے لے کر۔ تو پھر مدینہ پاک میں آپ کی قبر نہیں ہے،
اپنا چھوڑو مت، دوسرے کا چھیڑو مت. آپ کا یہ عقیدہ نہیں تھا. آپ وہاں سے فتح دنیا کے پاکستان اور اسلام کے بڑے ترین جرنیلوں میں آپ کا نام ہے. مدینہ پاک سے چلتے کفر کو ڈھاتے آگے چائنا کے اندر حضور کے نام کا جھنڈا جو ہے وہ آپ نے سر بلند کیا. آج بھی چائنا کے اندر آپ کا روزہ جو ہے وہ موجود ہے. اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان رسول ہیں، ان کی بھی جو قبر مبارک ہے وہ بھی مدینہ پاک میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آج ان کو ہو گئی بھول. انہوں نے کہا جناب یہ تو مولوی ہیں، اور یہ تو مولوی ہیں، 2-4 ڈنڈے ماریں گے، کوئی ان کو تھوڑی سی لالچ دیں گے، کوئی 2-4 پیسے دیں گے، یہ بک جائیں گے، یہ جناب جھک جائیں گے. بتاؤ جی لبیک والوں کو کوئی خرید سکا؟ لبیک والوں کو کوئی گرا سکتا؟ ان کو کوئی جھکا سکا؟ تو اس لیے ہم جن مولویوں کے ماننے والے، جن بابوں کے ہم ماننے والے، انہاں دا واقعہ ان کے ساتھ. بتاؤ جی آج کا وہ مذہبی امور کا وزیر، خیر ہوں دے وہ بھی جان لگیا، 72 گھنٹے بھی نہیں ہے، 2-3 دنوں سے مار رہے انشاءاللہ سارے. مذہبی امور کا وزیر بن جانے کے بعد اس نے کہتا وہ اپنے آپ کو شیخ الحدیث ہے، پیر طریقت بھی، رہبر شریعت بھی، کہتا وہ اپنے آپ کو قادری ہے، کہتا وہ اپنے غوث اعظم کا غلام. خدا دی قسم ہو غوث اعظم دا منن والا، قادری بزدل ہو سکتا ہے، بغیرت نہیں ہو سکتا. آج وہ کہتا ہے جی مجھے تو سارے کا سارا اسلام عمران کے اندر نظر آیا. آج ملک پاکستان کی تاریخ میں عمران خان سے بڑا نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرنے والا کسی ماں نے پیدا ہی نہ کیا. ہم نے کہا تم پہ بھی لعنت، تمہاری کرسی پہ بھی لعنت. آج کرسی نشے کے اقتدار میں تم اتنے اندھے ہو گئے کہ تمہیں شاہ احمد درانی صاحب کا چمکتا چہرہ بھی بھول گیا. آج کرسی اور نشے اور اقتدار کے نشے میں تم اتنے اندھے ہو گئے کہ عمران خان کی لعنت والے چہرے کے سامنے تمہیں عبدالستار خان نیازی صاحب کا چمکتا چہرہ بھی بھول گیا. نظام مصطفیٰ کے دائی وہ تھے جو ہمارے بڑے ہیں. عبدالستار خان نیازی صاحب نے پوری زندگی آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے دن کے شب و روز، دن اور راتیں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے وقف کر دیے. اس لیے آپ نے شادی نہیں کی. آپ نے فرمایا میں شادی اس دن کروں گا جس دن ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا سورج طلوع ہو جائے گا. بتاؤ جی نظام مصطفیٰ کے دائی عبدالستار خان نیازی تھے یا عمران خان نیازی ہے؟ اور 6 گھنٹے لڑکیاں نچوا کر اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھتا ہے. اس سے بڑی اور زندگی اور کافری کیا ہے؟ قرآن کا مذاق نہیں ہے یہ. تو یہ ہے جناب نظام مصطفیٰ کے دائی. نہیں جی، نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرنے والے وہ تھے کہ حضرت عبدالستار خان نیازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے تھے کہ جب سے میں بالغ ہوا، اس سپیکر دا منہ ادھر کر دو جی، نہیں چاہ رہے تھے. اچھا اس دا ادھر موڑ دو جی، تسی سیکورٹی والے چک کے ادھر موڑ دو جی سپیکر. آئے جہاد، آئے سپیکر چلا عبدالستار خان نیازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس دن سے میں بالغ ہوا میری بھول کے بھی نگاہ کسی غیر محرم عورت کے چہرے کے اوپر نہیں پڑی. یہ ہوتے ہیں جی حضور کے غیرت مند غلام، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کرنے والے. اور ہمارے پیر و مرشد حضرت شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی صاحب آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے خود عبدالستار خان نیازی صاحب کا جنازہ پڑھا. اور وہ شعر ہے نا کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، آگے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں. یہ بات ویسے ہے کہ خاصاں دگل عامہ کے نہیں مناسب کرنی، لیکن تسی حضور دے خاص غلام بیٹھے اس لیے یہ بڑی احتیاط کے ساتھ ہم بات سناتے ہیں لوگوں کو. آپ کا جو کفن تھا وہ اتنا زیادہ چمکدار اور اتنا زیادہ سفید تھا، آیا بھی وہ مدینہ پاک سے تھا اور ہو بھی محمد عربی کے غیرت مند غلام کا کفن، تو وہ کتنی زیادہ اس کے اندر سفیدی ہونی، کتنی زیادہ چمک ہونی. امیر المجاہدین فرماتے تھے کہ میں نے خود عبدالستار خان نیازی صاحب کا جنازہ پڑھا. آپ کہتے ہیں کہ وہ کفن جون سے ہے نا وہ چادر آپ کے اس طرح تھی اور چہرہ آپ کا باہر تھا.
امیر المجاہدین کی زمانی ہم نے سنا، آپ فرماتے تھے کہ عبدالستار خان نیازی صاحب کے چہرے کی چمک کے آگے اس چادر کی سفیدی جو ہے وہ بھی ماند پڑ چکی تھی۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ کے ولی کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جس کا چہرہ دیکھ کے رب یاد آ جائے۔ بتاؤ عمران کا چہرہ دیکھ کے رب یاد آتا ہے؟ تو نواز تا شہباز کا چہرہ دیکھ کے مدینہ کی ریاست کے دعوے دار تو تم ہونا، اور نواز و شہباز کا چہرہ دیکھ کے کیا رب یاد آتا ہے؟ زرداری تے بلاول کا چہرہ دیکھ کے رب یاد آتا ہے؟ چودھری پرویز یا شجاعت حسین کا چہرہ دیکھ کر، یا الطاف ڈاکو کا یا فواد ڈبو کا اور شیخ الٹلی کا چہرہ دیکھ کر کیا رب یاد آتا ہے؟ لیکن دل سے ہاتھ رکھتے سچ سچ دس لبیک کے امیر اور بانی شیخ الحدیث ہمارے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کا چہرہ دیکھ کے رب کی یاد آتی تھی کہ نہیں آتی؟ ایک نہیں لاکھوں مجمع کے درمیان میرار پاکستان تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں امیر المجاہدین اب سٹیج کے اوپر جلوہ گر گرد سارے کوئی منکر نہیں، آقا و مولا کے غلام بیٹھے، کوئی شیخ القرآن، کوئی شیخ الحدیث، کوئی پیر طریقت، کوئی راہبر شریعت، آقا و مولا کے غلام چمکتے چہروں والے بیٹھے، لیکن ان چمکتے چہروں کے درمیان لاکھوں کے مجمع کے درمیان امیر المجاہدین کا چہرہ چودھویں کی چاند کی طرح چمک رہا تھا کہ نہیں چمک رہا تھا؟ جب تک سورج چاند رہے گا، 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 تیرے پیروکار، تیرے پیروکار۔ اس لیے ہم کن مولویوں کے ماننے والے، ہم کن بابوں کے ماننے والے، ٹھیک ہے، اس ہستی کا نام ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی۔ پوری زندگی آپ نے 1.5 مرلے کے مقام میں اپنی زندگی گزاری۔ اس وقت حاکم انگریز سمراج سی، انگریز آگے کافر آگے اعلیٰ حضرت سے ملے، ان کے سامنے بیٹھے، کہنے لگے کہ جناب زندگی کا زیادہ حصہ آپ نے 1.5 مرلے کے مقام میں گزار دیا۔ امیر المجاہدین فرماتے تھے کہ اعلیٰ حضرت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو 1.5 مرلے کے مقام کے اندر بٹھا کر کام لیا، وہ بڑے بڑے جاگیرداروں سرمایہ داروں سے بھی لے لیا۔ اعلیٰ حضرت کول آگے انگریز کافر آگے کہنے لگے جناب پوری زندگی آپ نے گزار دی 1.5 مرلے کے مکان میں، ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، زمینیں دیتے ہیں، بڑے بڑی یونیورسٹی بنائیں، مدرسے بنائیں، اور 100 مربع سے زائد کے زمینوں کے کاغذات انگریز ہمراہ لے کر آئے۔ انہوں نے کہا جناب یہ 100 مربع سے زائد زمینوں کے کاغذات کے نام، اس کے علاوہ کوئی وزارت چاہیے، کوئی بادشاہت چاہیے، کوئی حکمرانی چاہیے، پیسہ چاہیے، وہ بھی ہم آپ کو دینے کے لیے تیار۔ اعلیٰ حضرت مسکرائے فرمائے کہ مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ انگریز کہنے لگے جناب کوئی مسلمانوں کو ہماری غلامی کا بھی درس دے دیں، کوئی ہماری نقش قدم پہ چلنے کا بھی کوئی ایک لیکچر دے دیں، ایک شعر ہی لکھ دیں۔ آپ نے فرمایا کہ کروں مدح اہل دول رضا، بڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نالے۔ عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ اب امیر المجاہدین فرماتے سن کہ جدو گل ہوئے نا دین دی، تو دین یوں یوں چون چون کے ساتھ نہیں پھیلا، دین پھیلا تو حیدر کرار کی للکار سے، دین پھیلا تو اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید کی تلوار سے، اور دین اگر ملک پاکستان اور ہندوستان برے صغیر میں بھی ہے تو یہ بھی محمد بن قاسم کی جلغار سے۔ اب بات ہونے جا رہی ہے دین کے اوپر۔ امیر المجاہدین فرماندے سن جدو آئے نا گل دین دی، پھر گل انج کرو کہ اگلے دا ایک باری دھون دے نکلے، اور دھون کٹن لگے نے اعلیٰ حضرت۔
सुनो जी, आपने फरमाया कि काफिरों ये 100 मुरब्बे जमीन नहीं, आका और मौला के गुलाम बनते मौलवी इसको कहते हैं। मौलवी वो नहीं होता कि जो 2 टके पर चाय की प्याली पर वजारत की कुर्सी में बिक जाए। आपने फरमाया कि काफिरों 100 मुरब्बे जमीन नहीं और हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जमीन, पूरी दुनिया की बादशाह तुम मुझ अहमद रजा के कदमों पे नछावर काट दो, लेकिन रब्बे काबा की इज्जत की कसम मैं अहमद रजा एक लम्हे के लिए भी मोहम्मद अरबी के दीन के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। यही इश्क मुस्तफ़ा की खुशबू चलती है बरेली के हुजरे से, चलते 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 पहुंचती है लाहौर मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन में। ये है जी वो पाक सियासत जो मदीना की रियासत वाली है। अमीर मुजाहिदीन ने फरमाया कि क़यामत तक चाहे कोई अपना हो या बेगाना हो, कोई मुसलमान हो या काफिर हो, कोई यहूदी हो या यहूदियों का एजेंट और उनका यार हो, आपने फरमाया कि हमारे ऊपर कोई इंसान 1 रुपए की वजह से भी उंगली नहीं उठा सकता। हमें नहीं पता यहाँ कितने मकतबे फिक्र के लोग यहाँ बैठे और कोई और भी दीगर कोई सियासी पार्टी के वाबस्तगान इधर बैठे होंगे। बताओ भी अमीर मुजाहिदीन के ऊपर कोई बंदा 1 रुपए की वजह से उंगली नहीं उठा सकता। ना आपकी औलाद के ऊपर, ना आपकी जमात के किसी एक कारकुन के ऊपर। और मैं आपको ये बिल्कुल तसल्ली और जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा, इलेक्शन हुए ना उन पीछे जिमनी ये आगे हुकूमत वाले गाड़ियां पैसों की भर के लेकर आए मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन। फिर उन्होंने कहा कि जनाब डस्का में हो रहा है इलेक्शन MNA का, हम आपको वो कुर्सी देने के लिए तैयार हैं। आज जिस कुर्सी के रेस में सारे लोग लगे हैं, ये हमारे पास कुर्सियां पहले बहुत आ चुकी हैं, लेकिन हम उन हजूर के गुलाम हैं। 10वीं सहाबा दे कोल पैरें चलान वास्ते खुदा दी कसम जुत्ती नहीं होंदी सी। हजरत साद बिन नबी वकास फरमांदे ने जदों 2 हिजरी बदर वास्ते जदों सहाबा चले ना, ये है जी दीन की पावर। जदों सहाबा चले बदर 8 सहाबा के हाथ में तलवारें, 297 सहाबा बगैर तलवारों के। आप फरमाते हैं 17वां रोजा भी था, जुम्मे का दिन भी था, खाने के लिए खजूरें कोई नहीं, भूखे प्यासे सहाबा चले, 2 घोड़े। और आप फरमाते हैं खुदा की कसम जदों सहाबा मदीना तो चले ना काफिरों के साथ जंग लड़ने के लिए, तो कई सहाबा के पाँव में पहनने के लिए जूतियां भी नहीं थी, लेकिन जदों बगैर जूतियां दे चले 10वीं कुफर की ढाया के ना ढाया। फिर वो सहाबा जिनको पाँव में पहनने के लिए जूती नहीं थी, 36 लाख मुरब्बा मील के ऊपर निज़ाम मुस्तफ़ा पे नफाज किया कि ना किया। वो सहाबा जो पेट में पत्थर बांधते थे और पाँव में जूती भी नहीं थी, बताओ जी वक्त आने पर दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों के सर पे पहनने वाले ताज पाँव से ठोकर मारे के नट मारे। ये वो बात है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आप जनाब ने कहा कि हम आपको 10 का MNA की कुर्सी आपको देते हैं। वजीराबाद में MPA का इलेक्शन हो रहा, वजीराबाद पता ना जिधर अभी धरना खत्म हुआ, उन्होंने कहा जी वजीराबाद MPA का इलेक्शन हो रहा, वो भी कुर्सी हम आपको देते हैं। इसके बाद रुयत हलाल कमेटी की चेयरमैनी और मजहबी अमूर की वजारत, इसके अलावा कोई पैसे चाहिए वो भी देते हैं। और उन्होंने कहा जनाब आपको कई 100 कनाल हुकूमती ज़मीन अराजी हम देते हैं, आप लब्बैक के ऊपर मरकज़ बनाए, उसके अलावा आप लोग यूनिवर्सिटी बनाए। हमें भी ये कहा गया है, लेकिन हम ने आगे से जवाब हमारे अमीर साहब ने क्या दिया वो सुनने वाला है। उन्होंने कहा जी उसके अलावा मदरसों की चेन बनाए। कोई और बंदा होता ना, अच्छा जी तो हमसे आप क्या चाहते हैं, उन्होंने कहा फ्रांस के सफ़ीर के मामले से पीछे हट जाए। कोई और बंदा होता कहता चलो ये तो सारा कुछ लो ना, फिर कुवत मनाकर फिर मैदान में आएंगे। हमारे अमीर मोहतरम अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब आपने फरमाया नहीं, आपने फरमाया कि मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं 2 कदम, मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं 2 कदम, क्या बचे बीमारे गम कुर्बे मसीहा छोड़। 10वीं पैसे दे पहाड़ अगर इधर खड़े कर दिए जाए और आपको कहा जाए कि दर मुस्तफ़ा को छोड़कर पैसों के पहाड़ ले लो, आप लेने के लिए तैयार हैं? हीरे जवाहरात के अंबार लगा दिए जाए, तानू एक गल की जाए आका और मौला का दामन मुस्तफ़ा छोड़कर अपनी झोलियां जो है वो हीरे जवाहरात से भर लो, तो आप उधर जाएंगे? आप गोजरा, टोबा टेक सिंह,
गिरद नवाज से आने वाले अमीर तरीन लोग इस पंडाल में बैठे हैं। क्यों कि हमारे अमीर मुजाहिदीन ने हमारी ये तरबियत फरमाई है। आप फरमाते से ना, और आप जलाल फरमाते थे, आप फरमाते से तुसी अपने आप ने कदे ये गल नहीं करनी कि असी गरीब हाँ, हमसे ज़्यादा अमीर इस कायनात में कोई नहीं, क्योंकि हमारे पास इस कायनात का सबसे बड़ा ख़जाना है और वो इश्क मुस्तफ़ा है। इसकी मिसाल आज इनको अपने पैसे के बलबूते पे नाज आना, अपनी गाड़ियों पर और असले पर। दसो भी एक बंदा, इसकी मिसाल ये है, एक बंदा 2 करोड़ की गाड़ी के ऊपर से गुजर है, 2 करोड़ की गाड़ी में बैठा हुआ गुजर है, सीना उसके इश्क मुस्तफ़ा से खाली है, और एक साथ ही तपती धूप में दिन के वक्त दिहाड़ीदार मजदूर मजदूरी करके पुराने कपड़े हैं और जनाब गट से अटे हुए हैं, पैडल साइकिल का पैडल मारते मारते साइकिल चला के गुजर है। अब ये जो 2 करोड़ वाला बंदा है जो गाड़ी में बैठा, पीछे जागीरदार भी है, सरमायादार भी है, 100 मरब्बों का मालिक भी है, इसका सीना इश्क मुस्तफ़ा से खाली, जो साथ तपती धूप में पैडल के साइकिल के पैडल मारते जा रहा है, एक ज़मीन भी उसके कोल कोई नहीं। दसो भाई अगर उसका सीना इश्क मुस्तफ़ा से भरा है, बताओ कि 2 करोड़ में बैठने वाला 100 मुरब्बे का मालिक वो अमीर है या साइकिल का पैडल मारने वाला वो अमीर है? समझिए जी बात। अब हमारे अमीर मुजाहिदीन के पीर मुर्शिद हज़रत हाजी पीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, और उनके पीर मुर्शिद हज़रत ख्वाजा आलम हज़रत ख्वाजा सादिक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, कश्मीर गुलहार शरीफ वाले। आप देखो एक मुरीद आ गया इंग्लैंड को, और उसको अपने पैसे पे बड़ा नाज था, और जैसे आजकल के रवायती पीर है ना छू मंतर वाले, तो उस ये समझा कि बस ठीक है रवायती पीरी फकीरी होनी है, दुनियावी एक सिलसिला होना है। वो पीरों के कोल आके हाजिर खिदमत हुआ, हज़रत ख्वाजा सादिक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह तो आके मिलया, आगे कहने लगा कि जनाब मैं अभी आया हूँ ताज़ा ताज़ा इंग्लैंड से, दुनिया की कीमती तरीन गाड़ी में अपने साथ लेकर आया, ये उसकी चाबी है, ये उसके कागज़ है, हदियतन तोहफतन कबूल फरमाए, मेरे लिए दुआ कर दें। तो पीर साहब मुस्कुराए, आपने फरमाया यार सिर्फ फकीर बंदे हैं, दीन का काम कर रहे हैं, सब्ज गुंबद से बराह रास्त हमारी खिरात लगी तो ये महंगी गड्डियां तोहफे साढ़े कम दी कोई नहीं, तुसी ये ले जाओ, असी तुहाडे फकीर बंदे असी तुहाडे वास्ते दुआ करांगे। उस समझिया कि शायद ना पीर साहब का अंदर से दिल है तो कह रहे हैं उतों अंदरों पीरां का भी दिल है कि नवी गड्डी आ गई है न्यू मॉडल तो ले लें। उसने फिर 2-4 मरतबा इसरार किया, बिल आखिर और कागज़ ते चाबी उधर फेंक के ना उधर रख के वो निकल गया। नहीं पीर साहब आप रखें, आपका सफ़र भी है, निकल गया। पीर साहब ने ना अपने खादिम को बुलाया, फरमाया कि चाबी ते कागज़ ले जाओ, फलां ले बंदा ओ जा रहा, उसने जाके कागज़ ते चाबी वापस करो, मेरी तरफ पैगाम दो कि पीर साहब फरमा रहे हैं कि हम आपके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए, आपको गाड़ी नसीब करे, असी एक गड्डियाँ शड्डियाँ नहीं लेंदे, तुसी गड्डी ले जाए। वो जो खादिम था ना, जब उसने वो चाबी और वो गाड़ी और वो कागज़ वापस किए ना, उस बंदे के जब हाथ में रखे, ओ तो जनाब हक्का बक्का रह गया, एकदम वो गुस्से में आ गया। उसने कहा जनाब ठीक है, अगर पीरों को नहीं ज़रूरत तो ना सही, लेकिन पीर साहब को जाके मेरी तरफ से पैगाम दे दो, पीर साहब को बताओ पीर साहब ऐसे मौके बार बार नहीं आते, और ऐसा मुरीद भी आपको कोई नहीं मिलना। खादिम नजदा आया, उस आगे पीरा ने किया, उसके जनाब वो तो आपका हुक्म था, चाबी गड्डी दे सी वापस दे दी, बंदा जानते गल्ला बड़े सुना के गया। उस बंदे ने कहा पीर साहब को जाके बताओ कि पीर साहब ऐसे मौके और ऐसे मुरीद रोज रोज नहीं आते, ऐसे मुरीद दोबारा आपको नहीं मिलने। पीर साहब मुस्कुराए, ये है जी हजूर की गुलामी। आपने फरमाया खादिम को जाओ और मेरी तरफ से उस मुरीद को पैगाम दो कि जा तू जाके पूरी दुनिया छान मार और तेनू साढ़े जा पीर भी कोई नहीं लगता। और सही गल की सी ना, उसके पीरो साढ़े जा मुरीद तो कोई नहीं लभना। तो आपने फरमाया कि मुरीद ने जाके दसो कि जाके पूरी दुनिया छान मार, तेनू साढ़े जा पीर भी कोई नहीं लभना। तो मेरे मुजाहिदीन क्या फरमाते थे कि अज साढ़े नाल खलो जाओ, कल तानू साढ़े जिहा भी कोई नहीं लभना। तो इसलिए ये फ़क्र, ये दरवेशी जो हुज़ूर की ग़ुलामी है, जो इश्क़ मुस्तफ़ा है, इससे बड़ा ख़जाना कोई नहीं। इकबाल ने कलम उठाया कि मकाम फ़क्र कितना बुलंद है बादशाही से, लेकिन रविश में अगर गदाई हो तो फिर क्या कहिए। आज दुनिया के सदर वज़ीर आज़म ये सारी दौलतें मिला लें, लेकिन खुदा की कसम दाता अली अजमेरी का लंगर और दरवेशी उन सबसे फिर भी अफजल होगा। तो इसलिए आप लोग सब हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम बैठे हैं। अगर आपको कोई थोड़ी बहुत अगर कुर्बानी देनी पड़ भी जाए दीन के लिए, तो इसमें कोई आपने परेशानी नहीं करनी, क्योंकि असियाँ मालका आले ना मालिक साड़ी कंड लगन देंगे और ना ही मालिक हमें ब्यासा छोड़ेंगे।
ایک بندہ سی چرواہا، تو وہ بکریاں چرانے لے کے جایا کرتا تھا جنگل میں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک چھوٹی بکری تھی، اس کو وہ جب پہلی مرتبہ ساتھ لے کے گیا نا، پتہ ہے بکروٹیاں نکیاں ہوں تو پہلے وہ دودھ پیتی ہیں، جب تگڑیاں ہو جائیں نا چلن دے قابل، پٹھے شٹے کھان دے، تو اس نے وہ پہلی باری نال لے کے گیا جنگل۔ بکری تھی چھوٹی، اور جناب چھلانگا مارے، میں کرے شرارتی۔ کیا ہوا کہ وہ اجڑ سے نہ علیحدہ ہوگی۔ اب بکری اجڑ سے علیحدہ ہوگی، مالک جڑے ایسے نہ ڈانگ نال بکریاں دی ہانگدہ انہاں کی لے آیا ڈیرے دے اندر۔ اب بکری جو چھوٹی ریوڑ سے علیحدہ ہوئی تو وہ اب بھیڑیے کی خوراک بننی تھی۔ اب بھیڑیے کی نظر تھی بکری کے اوپر، بھیڑیا جو ہے نا وہ بکری کے اوپر حملہ آور ہوا، شکاری بن کے جو شکار آور ہوا ہے نا، اس دوتے شکار اس کیتا نسیا اس طرح، بالکل اسی طرح جیسے کریک ڈاؤن میں پولیس والے پاگل ہو گئے ساڑھے شکاری بات جانا، ٹھیک ہے اب جناب ایسے ہی ہوتا ہے نا جی، ٹھیک ہے۔ اب بکری جناب اگے تو جناب بھیڑیا پیچھے، اگے جاندے جاندے نا اگے آگی دلدل، تسی کیا کہندے ہو دلدل، کیچڑ یا گارا جو بھی، اگے آگی دلدل، بکری گئی پھنس۔ اب بکری کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں؟ پکی بات ہے، اچھا تو ڈبو کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں؟ جی دو۔ ساڑھے کو لاؤ جیلم دا جا ڈبو ہے نا، اس دی 2 ٹنگاں نے، لیکن وہ ایسا ڈبو ہے کہ جس کو خنزیر بھی تے لوسی بھی تے ڈبو بھی او بھی دے کے نہ ہاتھ بندے نے، وہ کہندے نے تو ساڑھے تو بعد ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ذلیل رسوا ہونے جا رہا بڑا قریب انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اب بکری گئی پھنس، 4 ٹانگیں اس کے اندر، بھیڑیا جیسے ہی پہنچا تے بھیڑیا بھی گیا پھنس۔ ہن بھیڑیا رووے تے بکری ہسے، بھیڑیا حیران، بھیڑیا کہنے لگا بھئی موت کے بادل تمہارے سر پہ جو سے ہے نا وہ آگے، اور میں تے شکاری ہیں، میں تے تیرا ان شکار کر دیاں گا تے تو ہس رہی ہیں تے میں رو رہا۔ بالکل اسی طرح جب لبیک والوں کو کڑیاں لگی ہوتی ہیں تے جتنی بھی تسی تصویراں ویکھ لو نا، تے جس پولیس والے نے پکڑا ہوندہ ہے وہ پولیس والے دی بوتھی ویکھو تے لبیک والے دے چمکتے چہرے ویکھو۔ ناراوی لبیک داتے ووٹ بھی، ٹھیک ہے، ناراوی لبیک داتے ووٹ بھی، کتنا انہوں نے ظلم کیا۔ ابھی 360 دن گزرے نہیں ہیں، اس وقت جس کا رویہ فرعون اور ظالموں کی طرح تھا نا، وہ کہندہ سی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ آج جو عمران رو رہے کہ نہیں رو رہے جی؟ تے بھیڑیا روے، تے عمران بھی روے، تے کابینہ بھی روے، تے لبیک والے اس وقت بھی ہس رہے سن تو ہون بھی ہس رہے، جنہوں نے پرچے کٹے، جنہوں نے جناب سانو کھجل کرنے دی کوشش کی تھی، تھانوں میں جیلوں میں گھسیٹا، بھوکا رکھا، پہلی سحری بھی کسی کو نصیب نہیں ہوئی، افطاری بھی کسی نے نہیں کی، پہلا روزہ تھا، بھوکا میں جیلوں میں تھانوں میں گھسیٹا۔ یقین کرو جی صبح ڈیالہ جیل، روزوں میں صبح جناب 8 بجے لے کے جان 7 بجے، شامی 4 بجے تک عدالت میں رکھے، دھوپ میں بٹھائی رکھے، لیکن اس دے باوجود بھی لبیک والے حسن تو پولیس والے روون، ہتھکڑی ان کی انہوں نے لگائی ہوئی، چابیاں ان کے پاس، ہتھکڑیاں ہمارے ہاتھ میں، لبیک والے تو کبھی نہیں روئے۔ تو پھر جناب بکری ہسے تے بھیڑیا روبے، بھیڑیا کیا بھی پھنسا میں بھی ہاں، پھنسی تو بھی ہیں، تے میں روندہ جا رہا تو ہستی جا رہی، تو بکری نے کیا کہ گال لیا کہ میں سائیاں، بکری نے کہا میں ہوں مالکوں والی، اس کے جناب ابھی میرے مالک نے کی ہونی ہے گنتی، اب اس کو پتہ لگا ہونا ہے وہ چھوٹی بکری چھوٹے کانوں والی وہ تو ہو گئی ہے کم، تو اب میرا مالک ڈانگ اٹھا کر آ رہا ہونا، تو میں ہوں مالکوں والی، اور مالک میں نے تو ڈبن دینا کوئی نہیں، لیکن جادے جادے تیری بھی وہ کنڈ پوری طرح سیک کے جائے گا۔ اسی تو مالکہ آلے ہیں لیتے سال گزرا کوئی نہیں جی، ٹھیک ہے، ہمیں آپ نے داعش بھی کہا، آپ نے ہمیں دہشت گرد بھی کہا، اور آپ نے ہمیں جناب انتہا پسند بھی کہا، آپ نے ہمیں غدار وطن بھی کہا، آپ نے ہمیں باغی بھی کہا، اور پھر دسو جی بندے ساڑھے شہید ہوئے، الٹا پرچے جو ان سے ہیں وہ بھی ہمارے اوپر 302 کے، اور کتنے پرچے جی۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوتا ہوں، آپ کو تگڑا کرنے کے لیے سنا رہا ہوں کہ میں پہلے یہ کہتا تھا ایک ہفتے میں میرے اوپر 4 پرچے بھی انہوں نے کاٹے۔ پہلے میں یہ کہتا ہوتا تھا کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے اوپر اکیلے تنہا پرچوں کی کتنی تعداد ہے، اب اللہ کا اور فضل ہو گیا، اب پرچے اتنے ہیں کہ پولیس والوں کو بھی نہیں پتا۔
لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک پرچہ حضرت فرماتے ہیں بس اتنی مسلمانی ہے اتنے تو معاشر ایک پرچے کے اوپر بندہ دامن مصطفیٰ کس طرح چھوڑ سکتا. آج وہ بغیرت وہ تھانے دار آ کے مجھے اور آپ کو کہتے ہیں جناب آپ پہ پرچہ کاٹ دیا جائے گا, آپ لبا کا کام چھوڑ دیں تو گل پھر تسی پوری کریا کرو. ہمارے پاس آتے ہم بھی ان کو یہ کہتے, یہ بات تو پیغام آپ لے کر آئے نا حکومت پاکستان کا لبیک والوں کے پاس. آپ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم پہ پرچہ کاٹو گے, ہم پہ پرچہ کاٹ دیا جائے گا, آپ لبیک کا کام چھوڑ دیں. اگر ایسی گل تو آگے رکھ دئیے, اگر ہم لبیک والے آپ کو یہ کہیں کہ جو تھانے دارہ جو تیرے شناختی کارڈ کے اوپر تمہاری ولدی ہے تمہارے باپ کا نام لکھا ہے, اگر ہم تمہیں یہ کہیں کہ تم اپنے باپ کا نام کاٹ کر کسی اور مرد کا نام لکھ دو, نہیں تو تم پہ پرچہ کاٹ دیا جائے گا. پھر بتاؤ کہ اگر اس کے اندر ہوا حلال کا بال, وہ کہے گا نہیں جی عجیب بات ہے ایک بچے کے لیے میں اپنے باپ کا نام چھوڑ دوں, اور حرام خور ایک بچے کے لیے تم اپنے باپ کا نام نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ لبیک والے ایک بچے کے لیے محمد عربی کا دامن مصطفیٰ کس طرح چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ بتاؤ جی جن تاجروں نے جن دکانداروں نے آقا و مولا کی عزت ناموس کے لیے 2 دن دکانوں کے شٹر نہیں گرائے, کیا آپ نے دیکھا نہیں پچھلے 2 سال انہوں نے شٹر گرائے کہ نہ گرائے کرونے کے لیے؟ کاروبار لوگوں سے تباہ ہو کے رہ گئے, اس وقت تک وہ دوبارہ اپنے قدموں پہ نہیں آ سکے, مقروض ہو گئے, کاروبار تباہ ہو گئے. بات یہ ہے کہ اگر آقا و مولا کی عزت ناموس کے لیے تھوڑی بہت قربانی دینی بھی پڑ جائے. میں نے 9 سال نوکری کی ہے انسپیکٹر کی پولیس میں, اور مجھے یہ پتہ ہے ہم نے تفتیشیں بھی کی, ضمنیہ مثلیں بھی لکھی, پرچے بھی دیے, لیکن حضور کے غلاموں کے اوپر نہیں بدماشوں کے اوپر. لیکن جدو گال آئی نا دین کی, جب بات آئی نظام مصطفیٰ کی, جب بات آئی تحفظ ناموس سے رسالت کی, تو 9 سال کی انسپیکٹری حکومت پاکستان کے منہ پہ ماری. اس ٹائم شاہ صاحب سے ڈی ایس پی سامنے ایس ایس پی مینو کہنے لگے جناب آپ نے تو آج تک روپیہ حرام کا نہیں کھایا, گھر کا چولہا کس طرح چلنا اور روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ اس وقت میں نے کہا کہ اگر ABCD اگر روٹی دے سکتی ہے تو الف لام میم اس سے 1000 گنا بہتر روٹی دے سکتی ہے. اور آپ سنو جی, وہ کہتے ہیں جی پرچہ, یہ عام مقولہ اور ایک بات مشہور ہے, پولیس کی کہاوت ہے یہ کہ اگر 302 کی دفعہ اگر درخت کے اوپر لگا دی جائے تو درخت جو ہے وہ پھل دینا چھوڑ دیتا ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن وہی 302 کی دفعہ جب ممتاز قادری صاحب کے اوپر, علم الدین صاحب کے اوپر, اور جناب عبدالستار خان نیازی صاحب کے اوپر, اور جناب سعد حسین رضوی صاحب اوپر لگی, ٹھیک ہے, تو دسو سارے دے وزن زیادہ ہوئے کہ نہ ہوئے جی؟ یہ کیا ہے کہ یہ جبر و قہر نہیں, یہ عشق و مستی ہے. وکیل میرے سامنے آئے, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, یہ پرچے کے اندر نا پرچے تسی تھوک نال پہلے بھی کٹے لکھاں کٹو, لیکن ہم حضور کے غلام تحفظ ناموس سے رسالت سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے والے کوئی نہیں. وہ وکیل میرے سامنے آیا, اس نے مجھے خود پرچہ پڑھایا, 302, 780, 1180, غداری, بغاوت, سنگین جون سے ہیں وہ مقدمے, کتنے پرچے. تو مجھے وہ اس نے سنایا تو یقین کریں کہ میں آگے سے ہنسوں. میں نے کہا جناب آپ تو پولیس میں رہے ہیں تو آپ تو سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی سنگین دفعات ہے. میں کہا یار خدا کی قسم بات ہے کہ میں نے پریشان ہونے کی کوشش بھی کی ہے کیونکہ میں یہ قانون سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے. میں کہا لیکن حقیقت بات ہے کہ میں پریشان نہیں ہو سک رہا, صرف اور صرف ہمارا یہ ایمان عقیدہ ہے کہ جن آقا و مولا مالک و مختار کے نام پہ پرچے کٹے, مالک جانے اور پرچے جانے. ہمارا کام اتنا ہی ہے کہ یا رسول اللہ کروں آپ کے نام پر جان فدا, نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی نہ جی بھرا, کروں کیا کرو جان, ٹھیک ہے. تو آج آپ نے نہیں دیکھا جو کچھ ہو رہا ہے. بلاول چلا کراچی تو اسلام آباد تک قریب 1400 کلومیٹر ہے سفر,
کس لیے؟ نظام مصطفیٰ کے لیے. اونچا بولے جی سارے. آج بلاول چلے قریب 1400 کلومیٹر لانگ مارچ ہوا. کس کے لیے؟ نظام مصطفیٰ کے لیے نہیں. 11 جماعتوں کا اتحاد ہے, دن رات کے جگراتے ہیں, اور جناب کروڑوں روپے اربوں روپے لگا چکے. اس کو خریدو, اس کو خریدو, اس کو بیچو, اس کو لے آؤ, اس کو چھوڑ دو. یہ سب کچھ ہو رہا تھا قرآن کے قانون کے نفاذ کے لیے. پھر وہ مذہبی لبیدہ میں اپنے آپ کو لپیٹنے والا فضل الرحمان ایک ایم پی اے گرفتار ہوا. دن رات وہ بھی جاگ رہا ہے, ادھر تقریر ادھر تقریر, سارے جمع ہو گئے. سینہ تان کے آیا, غیرت کا اس نے اظہار کیا. اس کہا جی ہم پورا ملک پاکستان بند کریں گے, ہم دھرنا دیں گے. بہت بڑا اس نے جب جلسہ کیا. یہ سب کچھ ہوا کس لیے ہے جی؟ قرآن و حدیث کے قانون کے نفاذ کے لیے. تو اس وقت آپ کی غیرت کدھر مر چکی تھی جب یہ لبیک والے فیض آباد کی سرزمین پر عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کر رہے تھے. 10 کلومیٹر نہیں, قریب 5 کلومیٹر دور یہ فضل الرحمان ایوان میں بیٹھا ہوا تھا. ایک منٹ واسطے یہ نہیں آیا. تو آج یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب کچھ کرسی کا دھندا ہے, اور نشے کے اقتدار کے لیے, اقتدار کے نشے کے لیے, کرسی کے لیے, وزارت کے لیے. یہ خاصا رب نے یہ مقام, یہ عزت صرف اور صرف لبیک والوں کو دی. لبیک والوں نے جب بھی دھرنا دیا, لبیک والوں نے جب بھی لانگ مارچ کیا, اور لبیک والوں نے جب بھی روڈ بند کیا یا جب بھی قوت کا اظہار کیا, صرف اور صرف حضور کی عزت راموز کی پہلے. اس لیے آپ لوگوں نے لبیک کا آپ لوگوں نے ساتھ دینا ہے. ساتھ دیں گے نا جی انشاءاللہ. آپ لوگوں نے پوری جرأت اور پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, اور اتنی محنت کے ساتھ. ابھی میدان پھر جو ہے نا وہ لگنے جا رہا ہے. یہ ابھی آ جانے ہیں, یہ بڑے الیکشن ہی آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, بڑی قریب. تو اس لیے آپ لوگوں نے اتنی محنت کرنی ہے. وعدہ کریں اس مرتبہ آپ حضور کے غلاموں نے اس جرأت, اتنی تیاری کے ساتھ میدان میں اترنا ہے کہ اب کی بار ہم نے یہود و نور کے ایجنٹوں کو اوپر نہیں آنے دینا, نہیں آنے دیں گے جی انشاءاللہ. اب کی بار ہم نے کفریہ نظام ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چلنے دینا. اب کی بار اگر تخت پر آئے گا تو انشاءاللہ محمد عربی کا چمکتا دین آئے گا انشاءاللہ. آپ جلسے میں تشریف لے کر آئے دور و نزدیک سے. تقریریں پہلے بھی بڑی ہوئی, آج بھی آگے بھی ہوتی رہیں گی, لیکن حضرت فرماندہ سن کے اون میدان لان دا وقت آ گیا. تو انشاءاللہ میدان لانا سے تیار ہونا چاہیے انشاءاللہ. آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخری سانس تک آقا و مولا کی غلامی عطا